آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یعنی کہ قرآن مجید کی جو قراءات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ تو آج کل اگر روایات پیش کی جاتی ہیں تو مختلف ناموں سے پیش کی جاتی ہیں، روایت قالون، روایت ورش، اس طرح مختلف نام ہیں۔ تو یہ ان ناموں سے کیوں منسوب ہیں؟ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف کیوں نہیں منسوب کہ اللہ کے نبی نے ایسے پڑھا یا اس طرح کر کے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ان اماموں کے ناموں کی طرف یہ کیوں منسوب ہے، یہ اس طرح کیوں مشہور ہیں؟ یہ فنی نوعیت کا سوال ہے اور در حقیقت یہ تدوین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب دو چیزیں باہم متشابہ ہوں، باہم متماثل ہوں، لیکن ان میں فرق بھی ہو، تو اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے دونوں کو الگ الگ نام سے یا الگ الگ عنوان سے یاد رکھنا یہ تدوین کی ضرورت ہے، یہ انسانی ذہن کی ضرورت ہے۔ جیسے جب کسی چیز کو مرتب کرنے لگتے ہیں، کسی فن کو مرتب کرنے لگتے ہیں، تو وہاں آپ کو ابواب بندی کرنی ہوتی ہے، فصول میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح عنوانات میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضرورت ہے تدوین کی۔ لہٰذا آج جو قراءتیں ائمہ کرام کی طرف منسوب ہیں، وہ ساری کی ساری قراءتیں اصل میں تو اللہ کی ہیں، اصل میں تو اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا اگر ان سب کو کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی قراءت ہے، مثلا مالک یوم الدین، یہ کس کی قراءت ہے؟ اللہ کی قراءت۔ مالک یوم الدین کس کی قراءت ہے؟ یہ بھی اللہ کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایک یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورے قرآن حکیم میں یاد رکھنا اور اس کو منضبط کرنا اور مرتب رکھنا اور دوسرے سے امتیاز رکھنا وہ مشکل ہو جائے گی۔ صحیح۔ لہٰذا جب ان قراءتوں کو مدون اور مرتب کیا گیا، جب کتابی تدوین ہوئی ہے، تو پھر یہ نام دیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں تدوینی نسبتیں ہیں، یہ صرف اور صرف تدوین کی ضرورت کی خاطر یہ نسبت دے دی گئی۔ یعنی آج جو ہم کہتے ہیں کہ یہ امام نافع کی قراءت ہے، تو امام نافع کی قراءت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو متصل بالسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے اور آگے پڑھنے اور پڑھانے والے، اس کو پھیلانے والے امام نافع ہیں۔ یہ ہے اس نسبت کا مطلب۔